جی ہمارا باب چل رہا ہے کہ رمضان میں اگر سفر کرنا پڑ جائے تو روزہ رکھا جائے گا یا نہیں، کیونکہ سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، کیونکہ مشقت ہوتی ہے، اور پھر سفر کی وجہ سے اللہ نے رعایت بھی دی ہے تمہارے سفر یا مرض کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں ان کی گنتی بعد میں پورے کر لو۔ تو دوسری بات ہمیں یہ بھی ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر ہے 943، کہ ہم کسی سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، شام ہو گئی تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا اترو میرے لیے ستو گھول دو۔ اترو کا مطلب یہ تھا کہ وہ سواریوں پہ سوار چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری پہ سوار تھے، صحابہ اکرام بھی اپنی سواریوں پہ تھے، سفر میں تھے اور رمضان کا مہینہ تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا آپ نے سفر میں روزہ رکھا ہوا تھا، صحابہ نے بھی روزہ سفر میں رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ جو حکم ہے کہ سفر میں روزہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ دراصل ایک خاص موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ روزہ کھول دو، لیکن بعض نے نہیں کھولا، اور ایک شخص کے بارے میں آیا کہ اللہ کے رسول اس کی حالت ایسی ہوئی ہے، بے ہوش ہوا جا رہا ہے، بھوک کی وجہ سے سفر کی وجہ سے نڈھال ہے، لیکن پھر بھی روزہ افطار نہیں کر رہا، تو اس کے لیے آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ اپنی جان پہ کھیل کے آپ روزہ نبھا رہے ہیں، نہیں، آپ کو اللہ نے رعایت دی ہے سفر میں آپ روزہ افطار کریں، بعد میں اس کو رکھ لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی یعنی سفر میں ہے، روزہ ہے، صحابہ بھی سفر میں ہیں، آپ نے فرمایا اترو میرے لیے ستو گھول دو، یعنی اگر آپ کا سفر ایسا ہے زیادہ مشقت والا نہیں ہے، آپ آسانی سے روزے کو نبھا سکتے ہیں، تو اس میں آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں۔ اگلی حدیث بھی ہم اسی سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی آفتاب موجود ہے، یعنی سورج تو نظر آ رہا ہے، تو ابھی سے گھول کے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اترو میرے لیے ستو گھول دو، چنانچہ وہ اونٹ سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستو گھول دیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیے اور اپنے ہاتھ سے اس طرف اشارہ کیا اور فرمایا جب تم رات کو دیکھو کہ اس طرف سے آ گئی ہے تو روزہ دار روزہ افطار کر لے۔ یہاں سے روزہ افطار کرنے کا وقت معلوم ہو رہا ہے کہ رات آ گئی ہے، یعنی سورج ادھر سے جیسے ہی وہ غروب ہوا ہے، ادھر سے جیسے ہی رات کا اندھیرا شروع ہوا، ادھر سے سورج غروب ہوا، تو حکم ہے کہ وہ روزہ افطار کر لے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی حدیث نمبر 944 میں فرماتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو اسلمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزوں کا شوق تھا انہیں، وہ روزہ رکھتے ہی رہتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول سفر بھی ظاہر ہے آ جاتا ہے انسان کو، سفر کرنا پڑ جاتا ہے، تو کیا روزہ رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر چاہو تو روزہ رکھو، اگر چاہو تو نہ رکھو۔ یعنی پہلی روایت میں ہمیں یہ پتا چلا کہ نبی پاک نے اور صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور سفر میں تھے، دوسری میں یہ پتا چلا کہ آپ نے فرمایا سفر میں رکھ سکتے ہو تو رکھو، چاہو رکھ لو چاہے نہ رکھو، لیکن جب اپنی جان پہ مشقت کا اندیشہ ہے اور مشکل لگ رہا ہے تو پھر آپ اسے افطار بھی کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 945 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان میں مکہ کی طرف تشریف لے گئے، اور یہ فتح مکہ کی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے رمضان المبارک میں مکہ کی طرف پیش قدمی فرمائی تو آپ نے متواتر روزے رکھے، رمضان تھا، آپ سفر میں تھے، مدینہ سے چلے ہیں، مکہ تک کا سفر تقریباً 400 کلومیٹر بنتا ہے، تو آپ اس میں مسلسل روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن جب مقام قدید پہ پہنچے یعنی خاص جگہ ہے تو وہاں سے آپ نے روزے رکھنا چھوڑ دیے، تاکہ اب مقابلہ بھی کرنا ہے، کفر کے ساتھ جنگ بھی لڑنی ہے، اور روزہ رکھنا چھوڑ دیا، تو لوگوں نے بھی روزہ رکھنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے میں پتا چلا کہ جب تک آپ کو لگ رہا ہے سفر میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں آپ کو رکھ لینے چاہیے، جب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب مشکل ہو رہا ہے یا اب ہمیں زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، سفر کیونکہ ہم جہاں پہنچ چکے ہیں آگے زیادہ مشقت والا ہے، تو وہاں پہ جا کے آپ اپنا روزہ رکھنا ترک بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے ہوئے روزے جو ہمارے رہ جائیں سفر کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے، بعد میں ہمیں پھر ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگلی حدیث بھی ہماری اسی سے متعلق ہے، 946، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم گرمی کے موسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں نکلے، ایسی سخت گرمی تھی کہ آدمی گرمی کی شدت سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیتا تھا، اور کوئی شخص ہم میں سے روزے دار نہ تھا سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے، 2 افراد روزے دار تھے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا جو نہیں رکھ سکتے نہ رکھیں، جو رکھ سکتے ہیں طاقت ہمت رکھتے ہیں وہ رکھ بھی سکتے ہیں سفر میں روزہ، تو کوئی ایسی سختی نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا ایک صحابی رسول کے لیے کہ اگر رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، نہ رکھو، نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھو سفر میں روزہ، لیکن وہ گنتی آپ کو بعد میں پوری کرنی ہوگی۔ ہاں، حدیث نمبر ہے 947، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی غزوہ میں تھے یعنی سفر میں، تو آپ نے ایک ہجوم دیکھا،
اور ایک شخص کو دیکھا کہ اس پہ سایہ کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کو کیا ہو؟ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ یہ شخص روزے دار ہے۔ آپ نے فرمایا اس حالت میں یعنی سفر میں روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے، وہی مطلب ہے کہ نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ جب رکھا نہیں جا رہا تو کیا مصیبت پڑی، اللہ نے اجازت دی ہے، اس کو چھوڑے اور بعد میں رکھیں، اور خود کو طاقتور رکھیں، سفر کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں اور باقی اپنا خیال رکھیں، اور جب آپ صحیح حالت میں اپنے مقیم ہو کہیں پہ پھر آپ جا کے اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لیں، تعداد پوری کر لیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے ذمے کچھ روزے تھے، تو پھر اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا یا کسی اور کو اس کی طرف سے روزے رکھوا دیے جائیں گے، تو یہ بھی حل ہے۔ تو اس لیے اتنی مشقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا اگر روزہ قضا ہو گیا تو قیامت کے دن یا بعد میں مرنے کے عذاب ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ کسی کو بھی وہ روزے رکھوا سکتے ہیں، اور خود بھی بعد میں اللہ اگر صحت تندرستی دے دے اور سفر اور صحت کی حالت میں مقیم حالت میں آپ ہوں تو وہاں جا کے بھی آپ اپنی گنتی پوری کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے اتنی مشقت میں خود کو ڈالنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو آسانی سے لگ رہا ہے رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں سفر میں۔ اور مرض میں بھی ایسا ہی ہے، کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جیسے کچھ لوگوں کو شوگر ہوتی ہے، کچھ کا بی پی لو ہوتا ہے، کچھ کے یعنی ایسے مستقل مرض جو کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے میں رکھ سکتے ہیں روزہ، شوگر والوں کو بار بار کھانا پینا پڑتا ہے، تو بی پی والوں کا بھی یہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ انہیں کسی بھی وقت ایک دم سے دوا کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو ہائی ہو تب بھی، لو ہو تب بھی، تو مرض ہو یا سفر ہو اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور بعض خواتین یا مرد حضرات جو شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں یا یعنی بی پی پیشنٹس ہوتے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جن دنوں روزے تھے نا ہم بالکل ٹھیک رہتے تھے روزے رکھ کے، لیکن بعد میں پھر وہی حال ہو گیا۔ تو وہی یعنی ہر کسی کی اپنی طبیعت ہوتی ہے نا، کچھ لوگ روزے کو اس حال میں نبھا سکتے ہیں تو ضرور رکھ لیں، لیکن اگر انہیں لگ رہا ہے وہ نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ کسی اور کو رکھوا دیں یا اپنی گنتی بعد کے دنوں میں پوری کر لیں۔ اللہ اعلم۔